بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو قومی نظریہ ہماری معاشرتی علوم، تاریخ اور تاریخ پاکستان میں خوب زور و شور سے پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں۔ یہ جو کھنڈ بھارت اور آپس میں ایک قوم اور یہ ایک حکومت ہونی چاہیے، یہ جو فلسفہ ہے، اس کے خلاف ایک تحریک اٹھی۔ تو اب وہ آگے بڑھتی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور مسلمانوں نے اپنا ایک علیحدہ ملک حاصل کر لیا، اور نعرے بھی لگائے گئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ جو ہم علیحدہ خطہ لے رہے ہیں یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ چونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں اور تم دوسرے ہندو ہو، تم کتنے معبودوں کو پکارتے ہو، کتنی تمہاری دیویاں ہیں، مورتیاں ہیں، گائے کے پجاریوں، گائے کا پیشاب پینے والوں، ہم کیسے تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو بظاہر یہ چیز نظر آتی تھی، لیکن افسوس اور بہت بڑا افسوس یہ کہ پاکستان بننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ گویا اللہ سے بھی ان کو آزادی مل گئی اور پہلے سے زیادہ انہوں نے معبود بنائے ہیں، اور ہندوؤں سے زیادہ گویا انہوں نے اپنے معبود کھڑے کر دیے۔ ہر گلی کے کونے کے اوپر، ہر نکر کے اوپر ان کا ایک معبود بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو یہ داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کا نام لیتے ہیں، کوئی حاجت روا ہے، کوئی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی روزی میں برکت دیتا ہے، کوئی گنج بخشا خزانے بخشنے والا ہے، کوئی غوث العظم ہے، سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا ہے، کہیں کتب صاحب ہیں، کہیں ابدال ہیں، کہیں غوث ہیں۔ ایک فوج تیار کی ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے معبودوں کی، اور ہندوؤں کے معبود تو شاید گنے جا سکیں، لیکن ان مسلمانوں کے معبود نہیں گنے جا سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے معبود بھی گنے جا سکتے تھے، 360 کہا جاتا ہے، اور ان کے 360 تو صرف ملتان سے نکل آئے، لاہور کا کیا نہیں گیا، ہر جگہ۔ تو اللہ کے بندو، کتنی صحیح بات اس نے کہی تھی موتی جواہر لال نہرو نے، کہ کہتا تھا کہ میرے بھی ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا تھا یہ دو ہی قومیں نہ ہوں، لیکن جب اجمیر کا عرس میں نے دیکھا ہے تو اس کے بعد اس خیال سے بھی میں پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ یہ ایک قوم ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہندو چونکہ ہندی بولتے ہیں تو اس میں وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے مورتیوں کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کو ڈنڈوت کہتے ہیں۔ مسلمان ڈنڈوت تو نہیں کہے گا، یہ تو اپنے معی الدین چشتی کے مزار کے سامنے جا کے جھکتا ہے یا کسی اور جگہ تو یہ کہتا ہے سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ اسی طرح ہندو وہاں بھجن گاتے ہیں اپنی مورتیوں کے سامنے، دیویوں اور دیو مالاؤں کے سامنے۔ یہ مسلمان ہے، اب یہ کیسے کہے گا کہ میں بھجن گا رہا ہوں؟ یہ کہتا ہے میں قوالی گا رہا ہوں، نعت پڑھ رہا ہوں۔ اس انداز سے ان کے الفاظ بدلی ہوئے ہیں۔ ہندو وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتا ہے، اور سب کچھ وہی ہے جو ہندو اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اگر گائے کا پجاری ہے تو یہ گھوڑے کا پجاری ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں کہاں گیا دو قومی نظریہ کہ وہ دو قومیں ہیں؟ تو یہ معاملہ ہے۔ اب گویا دوبارہ پھر ایک تحریک اٹھنی چاہیے اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، کہ دو قومی نظریہ، ایک اللہ کے بندے اور ایک قبروں کے بندے، مزاروں کے بندے، پیروں کے بندے، جمہوریت کے بندے، رسم و رواج کے بندے۔ یہ دو قومیں ہیں، اگرچہ تعداد ہماری تھوڑی ہے لیکن نظریہ ہمارا وہی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کا نظریہ ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان فرقہ بندیوں کی، مسلک پرستیوں کی، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث، یہ خالص شیطانی پارٹیاں ہیں، چاہے جماعت اسلامی کے روپ میں سامنے آئیں، چاہے یہ نا تنظیم اسلامی کے روپ میں سامنے آئیں۔ تو یہ آج ایک میں ان کی سن رہا تھا کسی کا بیان جو مودودی صاحب کی زندگی کے اندر یہ جتنے واقعات پیش آئے ہیں اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ مودودی صاحب شروع میں یہی اسی طرح کا ایک بات کہا کرتے تھے، پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آمریت لات ہے تو جمہوریت منات ہے، انگریز آمر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، یہ جا رہے ہیں اور جمہوریت صاحب آ رہی ہیں، تو فرق کیا پڑے گا؟ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو پوجنا شروع کر دو گے۔ اس وجہ سے پاکستان بننے کے بعد تک یہ اس کے مخالف رہے ہیں۔ ہاں، اگر قرآن و حدیث کی بات کرو تو پھر یعنی یہ صحیح ایک اسلامی مملکت ہوگی، ورنہ اسلامی ملک کے اندر کافرانہ نظام ہوگا، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایسا انہوں نے پلٹا کھایا کہ دعوتی کاموں کو چھوڑ کے انہوں نے جمہوریت کے اندر
حصہ لینا شروع کر دیا، ووٹوں کے سسٹم کے ذریعے گویا اسلام لانے کا ایک انہوں نے نظریہ پیش کیا، تو پھر اس طرح مار کھائی ہے انہوں نے، پھر جمہوریت کے اندر جو ذلت اٹھانی پڑی ان کو، شرک تو ہے ہی ہے، پھر نظریات بھی وہی قائم کرنے پڑے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر دیکھیے قبر پرستی کی پوری بنیاد کو فراہم کر دیا انہوں نے، کہ مردہ صاحب ہو سکتا ہے تم پکار رہے ہو سکتا ہے کہیں تشریف لے گئے ہوں یا وہاں ہوں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہو، اس طریقے سے ایسے شرکیہ چیزیں لے کے آئے ہیں ان کے عقائد کے اندر، حتیٰ کہ ان کی تفہیم القرآن بھی شرک سے مکمل طور پر پاک تفسیر نہیں مانی جاتی ہے۔ اور ان کی زندگی کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے بالکل اولین ساتھیوں میں سے تھے، تو انہوں نے اعلان کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کیا، آخری ان کے جو اجتماع تھا ماچھی گوٹ کا، کہ دیکھو تمہاری پٹڑی اب ادھر چلی گئی ہے، ہم تو آئے تھے اس جماعت کے اندر کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہوگا اور جہاد ہوگا اور انقلابی انداز سے آگے بڑھیں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا یا اس راستے میں شہادت ملے گی، لیکن تم نے تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دی جو پہلے جتنے فریبکار لوگ کر رہے تھے، تو بجائے اس کی کہ مودودی صاحب کے اوپر کچھ اثر ہوتا، انہوں نے وہی انداز اختیار کیا کہ جو جماعت کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ باقی جو ہیں جدھر جانا جاؤ، کوئی بات نہیں کسی سے کرے گا، اس انداز سے یہ برباد ہوئی جماعت۔ بہرحال ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو جو اس سے پہلے نظریاتی طور کے اوپر تھی کہ لا حکم اللہ واحد کی دعوت اٹھے گی، ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے یا ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو اس دعوت کے اندر، کوئی لوچ کوئی لچک کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اس دعوت کو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کر دیا، سند بھی لی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی عالم دین تو نہیں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دل پر پتھر رکھے، دیوبندیوں کے مدرسے سے انہوں نے سند لی اور پھر انہی کا شرک بھی ان کو واضح کیا کہ دیوبندیوں دیکھو تمہارے محمود الحسن چوٹی کے عالم تفسیر لکھتے ہیں اور پہلے صفحے کے اوپر توحید کو شرک میں بدلی کر دیا انہوں نے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ ہے، رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور شبیر احمد عثمانی اور سارے اشرف علی تھانوی اور جتنے بھی ہیں سارے آج دن تک تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور یہ فضل الرحمان، سارے کے سارے جتنے دیوبندی ہیں اس مشرکانہ تفسیر کو سینے سے لگا کے آگے، اور ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ امت مسلموں کو تحفے کے طور پر بہترین کاغذ پرنٹنگ کے ساتھ تحفے کے طور پر پیش کی جاتی رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے اصل ایمان کا مسئلہ، اصلی مسئلہ ہے، جب تک یہ مسئلہ انسان کوئی نہیں سمجھے گا انفرادی طور پر اس کی جان جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتی ہے، اور کوئی قوم جب تک اس کو قومی لیول پر نہیں مانے گی وہ ذلت اور خواری سے نہیں نکل سکتی، اس دلدل سے نہیں نکل سکتی ہے، جو مرضی کر لو، جتنے مرضی تمہارے کوالیفائڈ لیڈر آ جائیں، ایمان عقیدے کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور ماڈرن علوم اور اتنے زیادہ قوم کے ہیرو بھی جا کے گن شکر جا کے سجدہ کرتے ہیں، امام زامن بنواتے ہیں یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں، سب کچھ یہی کرتے ہیں، اور انہی مولویوں اور پیروں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، تو کیسے خیر آئے گی؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، دو قومی نظریہ آج بھی اس انداز سے بالکل اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ دو قومیں ہیں، ایک اللہ کی پوجنے والے اللہ کے بندے اور دوسرے یہ ساری پارٹیاں شیطان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے، اور یہ اس دن ہوگا جس دن آخری بت یہاں سے گرے گا، آخری مزار گرا دیا جائے گا، آخری پیر یا تو ایمان لائے گا یا جا کے دریا میں چھلانگ لگا دے گا، کوئی پیری میریدی نہیں ہوگی، کوئی عرس اور میلے نہیں ہوں گے، تعویذ گنڈے کا خاتمہ، فاشی بالکل ختم کر دی جائے گی، سود کا خاتمہ ہوگا، جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے گا، اور جمہوریت کا مشرکانہ نظام یہ لپیٹ دیا جائے گا، اور خالص وہ دین جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور تمام انبیاء نے جس کی تبلیغ کی ہے، وہی دین صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا، اسی انداز سے پھر انشاءاللہ اپنی پورے شان و شوکت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں تک یہ بات پہنچے اور وہ ہمارا ساتھ دیں اس معاملے کے اندر۔ یہ دعوت جاری ہے، الحمدللہ جاری رہے گی، اور ہر طرح کے حالات کے اندر جو ہے یہ دعوت انشاءاللہ توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت انشاءاللہ دی جاتی رہے گی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ابھی موجود ہیں، بے شمار پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس دباؤ کو نہیں برداشت کر سکیں، لوگوں کے دباؤ کو، ملکی دباؤ کو، پریشر کو برداشت نہیں کیا انہوں نے، پھر ایک بڑا گروپ سجدہ تعظیمی کے شرک کی وجہ سے نکل گیا جماعت سے،
اور پھر دوسرے بھی کچھ آہستہ آہستہ یہ نکلتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نکلتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب دعوت تو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گی انشاءاللہ، ہر طریقہ اختیار کیا جائے گا، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ہر جگہ جہاں موقع ملے میرے بھائیو اس دعوت کو پھیلاؤ تاکہ کانوں تک یہ بات پہنچے کہ دیکھو اصل دین یہ ہے جو قرآن و حدیث کا دین ہے، اور باقی یہ دین جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے ان صوفیوں کا اور مولویوں کا اور پیروں کا، یہ خالص مشرکانہ دین ہے، اور اسلام کو کبھی شکست نہیں ہوئی ہے۔ یہ 71 کی جو شکست ہوئی ہے یہ اسلام کی شکست نہیں ہے، یہ قبر پرستوں کی اور بت پرستوں کی آپس میں لڑائی تھی، تو بت پرست قبر پرستوں کے اوپر ہیوی ہو گئے۔ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ اسلام کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، تو مومن بنو اللہ کے بندو، تم بریلوی بنتے ہو، دیوبندی بنتے ہو، اہل حدیث بنتے ہو، سلفی، صوفی، ہر کچھ بننے کے لیے تیار ہو، لیکن مومن بننے کے لیے اور مسلم بننے کے لیے تیار نہیں۔